اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سورہ نساء 132۔ یہاں سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو دینداری کی جانب راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا۔ قرآن کریم کا شغف، قرآن کریم کی محبت، قرآن کریم سے اپنے باطن کی اصلاح کی کوششیں میرے مالک جو ہم کر رہے ہیں اس میں بڑھوتی عطا فرمانا اور اس میں استقامت کے ساتھ ہمیں جمائے رکھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بالعلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اللہ تعالیٰ کار ساز کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کار ساز۔ اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے میرا رب ہے اور ان سب کی بگڑی بنانے والا میرا رب ہے اور میرا رب ہی سب کے لیے کار ساز ہے۔ یہی بات حق ہے اور یہی سچ ہے۔ اِن یشأ یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اِن یشاء، اگر وہ چاہے، یذھبکم تو لے جائے تم کو، ایھا الناس اے لوگو۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں، اپنے بندوں کو مخاطب ہو کے اللہ کریم تنبیہ کر رہے ہیں اور مخاطب تمام نوع انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میں تم سب کو لے جاؤں اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آؤں۔ انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں شیطان یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تو یہ دین ختم ہو جائے۔ یہ ہم ہی ہیں جو اللہ کے دین کو لے کر کے چل رہے ہیں، یہ ہم ہی ہیں، ہماری وجہ سے ہی کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ میں ہی ہوں، میری وجہ سے یہ گھر چل رہا ہے، اگر میں نہ ہوں تو پھر یہ گھر چلا کے دکھائیں۔ ایسی باتیں تو ہم خواتین بھی کرتی ہیں نا، اور ہم اپنی ذات کے اوپر دیکھیں تو ایسی باتیں کہ گھریلو عورت بھی اپنے ذہن میں ڈالتی ہے، سوچتی ہے کہ اگر میں نہیں ہوں گی تو میرے بچے نہیں پل سکتے، میں نہیں ہوتی تو میرے شوہر کا یہ گھر کیسے چل سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ سوچ ہر انسان ہر سطح پر سوچتا ہے۔ ایک بادشاہ جو ہے، ایک حکمران جو ہے، وہ بھی یہی بات سوچتا ہے، میں نہ ہوں تو اس قوم کا کیا بنے، یہ میں ہی ہوں جو اس قوم کو لے کر کے چل رہا ہوں۔ اسی طرح ایک مبلغ، ایک دائی جب مسند پر بیٹھتا ہے تو اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں کہ جو اس دین کا رکھوالا ہوں۔ یہ باتیں شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، ان کے دلوں میں جو اللہ کو
کارساز نہیں سمجھتے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی قدرت کا اور اللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین کامل ہوتا ہے، وہ ایسی فضول باتیں جو ہے نا اپنے ذہنوں میں نہیں آنے دیتے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو اگر ایک ماں ہے تو اس کو پتہ ہے یہ اولاد میرے پاس میرے رب کی امانت، اگر میں نہیں ہوں گی تو اس اولاد کو پالنے والا تو میرا رب ہے، وہ اس کے پالنے کا کوئی اور انتظام کر دے گا۔ کتنے یتیم مسکین ہوتے ہیں جو پل جاتے ہیں اور بہت اچھے پل جاتے ہیں، یہ تو میرا رب ہے جدھر جس کے لیے چاہے جیسا انتظام کر دے۔ اسی طرح ایک جو سچا مبلغ ہوتا ہے، جو سچا دین کا داعی ہوتا ہے، دین کی طرف پکارنے والا ہوتا ہے، وہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ نوکری جو اس کو عطا کی گئی ہے یہ اس کی رب کی جانب سے عطا کی گئی ہے، اور وہ اس نوکری کو اگر ایمانداری سے نبھائے گا تو رب کی رضا کو پالے گا، رب کی دوستی کو پالے گا۔ اور اگر وہ اس نوکری پر کہیں دل میں کچھ ایسے نیگیٹو خیالات پلنے دے گا اور یہ سوچنے شیطان کے پیچھے لگ کے اس کے ذہن میں کہیں یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ یہ میں ہی ہوں جو دین کو چلانا، تو اس کو پتہ ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر میرا نہ اس دنیا میں کچھ حصہ ہوگا نہ آخرت میں، کیونکہ قادر مطلق رب کی ذات ہے، وہ جس سے چاہے جو کام لے لے، کام اسی نے لینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر جب اللہ چاہے جس وقت چاہے تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے، اور جن کو اللہ چاہے، جب اللہ چاہ لیتا ہے، جب اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ اتنے زبردست اس قوم کو لیڈر دے دیتا ہے، اتنی زبردست اس قوم کو جمعیت دے دیتا ہے، اتنے زبردست اس قوم کو فلاسفر دے دیتا ہے، سب طرح اس قوم کے اوپر پھر اس کی مہربانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اس رب کی مرضی پر ہے۔ اگر انسان اس آیت کو سمجھ لے تو اپنی اصلاح خود کر لے کہ اگر میں ڈھنگ سے اپنے آپ کو نہ بدل سکا اور درست رستے پر اپنے آپ کو نہ لا سکا تو اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ میں ریپلیس کر دیا جاؤں۔ یہ جو نوکری مجھے ملی ہوئی ہے، اختیارات مجھے ملے ہوئے ہیں، ایک انسان کو اپنے پورے وجود پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ کتنا کرم ہے اس کا، کتنا کرم ہے۔ دیکھیں جو انسان اٹھ کے صبح اپنے قدموں سے چلتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، خود اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا ہے، خود ایک ماں جو ہے وہ ایک کچن میں جا کے اپنے بچوں کو خود کھانا بنا کے کھلاتی ہے، تو اس سے زیادہ اس پہ اور کیا کرم ہے کہ وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، ایک پورا وجود اس کے اختیار میں، ایک پورا سوچ، ایک پورا ذہن اس کے اپنے اختیار میں۔ یہ جو ہمارا ذہن ہے ہمارے اختیار میں ہے نا، ہم اس ذہن سے پازیٹیو سوچیں، ہم اس ذہن سے اللہ کی فرما برداری کے کام کرنے سوچیں، ہم اس ذہن میں اللہ کا دین جو ہے وہ حاصل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیں، تو پھر ہمارے لیے رستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جو آن لائن سسٹم شروع ہوا یہ کتنی بلیسنگ ہے۔ دیکھیں زمانہ وہاں پر ہمیں لے آیا کہ جہاں برائی گھروں میں پہنچ گئی، بند دروازوں کے اندر برائی پہنچ گئی، تو میرے رب نے کیسا زبردست انتظام کیا کہ گھروں کے اندر بیٹھے، بند دروازوں میں بیٹھے آپ جتنا چاہیں دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر آپ جیسا چاہیں اپنے لیے استاد بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے، ارادہ نیک ہونا چاہیے، اللہ سے مدد مانگیں، چل پڑے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ گوشہ نور کا یہ جو فیضان ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ کریم نے ایسا سبب بنا دیا کہ وہ خواتین جو کہیں بھی نہیں جا سکتی تھیں، وہ گھروں میں اپنے بستروں پہ بیٹھ کے اپنی گودوں میں قرآن رکھ کے آج قرآن سیکھ رہی ہیں۔ الحمدللہ کتنا کرم ہے اللہ کا۔ بات کس پہ آ گئی ہے؟ بات نیت پہ آ گئی ہے کہ ہم نے پہچان لیا اپنی ذات کو، ہمیں پتہ ہے کہ رب کا کرم ہے، اگر میں اس کرم کو اویل کر لوں گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گی، اگر میں نے اویل نہ کیا تو میرے رب نے جب چاہا مجھے ریپلیس کر سکتا ہے، تو اس سے پہلے میں اپنا آپ پیش کر دوں کہ اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ہم اپنے رب کے لیے حاضر ہیں اور ہم اس کی فرما برداری پر لبیک کہنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس بات پر پوری
قدرت رکھتا ہے. من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اب یہاں پر بھی ایک بہت لطیف نقطہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہمیں عطا کرنے پر قادر ہے. جو شخص یہ چاہے کہ اس کی ساری کوششوں کا معاوضہ اسے اس دنیا میں ہی مل جائے، اگر وہ دین کا بھی کام کر رہا ہے، دین کا بھی علم حاصل کر رہا ہے، تو ساری واہ ساری جو شان و شوکت ہے وہ اس دنیا میں ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے نزدیک آخرت کے لیے کوئی طلب نہیں ہے. اب ایک شخص جو ہے، اگر سپوز وہ مبلغ ہے، وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ درس و تدریس کر رہا ہے، اور اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوں، میں جہاں بیان کروں میرے لیے آگے ٹھاٹھے مارتا لوگوں کا سمندر ہو، بس یہی مطمع نظر ہے. لوگ آئیں، میری باتیں سنیں اور سر دھنیں اور واہ واہ کریں، اور لوگ میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں، اور بس میری یہی کامیابی ہے. تو کیا ہے، پھر اس کو یہ سب کچھ مل جائے گا. اور اگر اس نے دنیا کی طلب جو ہے اس کی بجائے آخرت مانگی، یا اس نے یہ کہا کہ ربا یہ تیرے دین کی خدمت ہے، یہ کام میں کر رہا ہوں، میں کام یہ کر رہی ہوں، خلوص نیت کے ساتھ کر رہی ہوں، یہاں پر بھی میرا پیغام ہر گھر میں پہنچا دے، ہر عورت تک پہنچا دے، ہر خاتون تک پہنچا دے، اور اس کا اجر مجھے آخرت میں بھی دینا. تو پھر کیا ہے کہ مطمع نظر آخرت ہو جاتی ہے. تو جب مطمع نظر آخرت ہوتی ہے، جب آخرت ملتی ہے، تو دنیا تو پھر چونگے میں ہی آ جاتی ہے. تو کیا ہے کہ جب بھی ہم نے دعا مانگنی ہے، جب بھی ہم نے اپنی نیتیں کرنی ہے، تو نیتوں کو خالص کس کے لیے کرنا ہے؟ رب کی رضا کے لیے، کہ اے میرے رب تو راضی ہو جا. اور جب تو راضی ہو گیا تو پھر مجھے دونوں جہانوں میں سرفراز کر دینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ وہ قرآنی دعا ہے جو قرآن میں ہمیں مانگنی سکھائی گئی ہے، کہ دونوں جہانوں کے لیے ہم نے رب سے خیر ہی طلب کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور دیکھ بھی رہا ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو ہم پکارتے ہیں اس کو وہ سنتا بھی ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اٹھنے والے خیالات اور دلوں میں اٹھنے والے گمان اس سے بھی غافل نہیں ہے، وہ سب جانتا اور سب دیکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے. وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف کو مت چھوڑ دینا. اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یہاں ایمان والوں کو سکھلایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہونا پڑے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے انصاف پر ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے. جب گواہی دینے کی باری آتی ہے تو گواہ کی گواہی پر ہی مقدمے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. کسی کی سزا، کسی کی جزا، کسی کی موت، کسی کی زندگی کا فیصلہ گواہوں کی گواہی پر ہوتا ہے. اس لیے گواہ کا سچا ہونا بے حد ضروری ہے. جب ایک گواہ گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو تو اس کو یہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری گواہی دینے سے
اگر میرے اپنے قریبی رشتہ دار، ایون سب سے قریبی رشتہ تو والدین کا ہوتا ہے نا، میرے اپنے قریبی رشتہ دار یا میرے والدین میری گواہی دینے کی وجہ سے مصیبت میں پھنس سکتے ہیں یا ان کو سزا ہو سکتی ہے، تو سب سے قریبی رشتہ تو والدین کا ہے، تو ایسا کرنے پر وہ کیا کرے گا؟ وہ گواہی چھپانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں کہ جتنا مرضی قریبی رشتہ ہو، کیونکہ گواہی کس کے لیے دی جاتی ہے؟ گواہی اللہ کے لیے دی جاتی ہے، اور گواہی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہم دیتے ہیں۔ اس وجہ سے جب گواہی دینے کے لیے کوئی کھڑا ہوگا تو اس کو ہر حال میں انصاف کا دامن تھام کر رکھنا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ بہت امیر ہے، مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، اور اس آیت کو پڑھ کر انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ کے سوا ہمیں نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے نصیبوں میں نقصان لکھ دیا ہے تو پھر وہ ہمیں پہنچ کر رہے گا، اور اگر ہمارے حق پر کھڑے ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر ہمیں کسی نقصان کا پہنچنے کا اندیشہ بھی ہے تو وہ وقتی ہے، اخروی زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں کامیابی یقینی ملے گی۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی کمزور کو دیکھیں، یا ہم جب دیکھیں کہ ہم انصاف کے لیے گواہی دینے پر کھڑے ہوئے ہیں اور جو مد مقابل ہے وہ کوئی ضعیف ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی غریب ہے، یا کسی ایسے گھرانے کا سربراہ ہے کہ واحد کمانے والا وہی ہے، اور ہم یہ سوچیں کہ یار اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دے دی تو یہ کمانے والا ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر پیچھے اس کے گھر والوں کا کیا بنے گا؟ تو گویا کہ ہم نے اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، جبکہ گواہ امین ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے اس کے پاس گواہی، وہ اس نے رب کے لیے دینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر وہ ہوں گے مالدار یا محتاج تو اللہ زیادہ خیر خواہ ہے کہ اگر وہ غریب ہے، کمزور ہے، اور اس کی گواہی سے بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو میرا رب ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ وہ محتاج بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ تو اس کا زیادہ خیر خواہ ہے نا، اللہ کا وہ بندہ ہے، اللہ کو زیادہ اس کے بارے میں معلوم ہے، ہمیں زیادہ بڑھ کر ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے جو مومن کو باور کروائی جا رہی ہے۔ عام طور پر ایک عام تصور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گواہی نہیں دیتا تو وہ کسی امیر کے، کسی طاقتور کے خوف سے نہیں دیتا، تو اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ لیکن جو دوسرا پوائنٹ جہاں پر بیان کیا گیا ہے محتاج کا، کمزور کا، اس کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم کسی کمزور یا محتاج کے خلاف ہم گواہی دیں گے تو ہم شاید زیادتی کریں گے اس بندے کے ساتھ، چلو وہ تو پہلے ہی بیچارہ نمانا ہے، اس کو اب ہماری وجہ سے اور کیا مصیبت پڑے، چلو اس نے جرم کیا بھی ہے تو چشم پوشی کر دینی چاہیے۔ تو یہ غلط رویہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ رویہ تم نے نہیں اپنانا۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور اگر فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، میرے سے زیادہ میرے رب کے وہ قریب ہے، جتنی مجھے اس کی فکر ہے اس سے زیادہ میرے رب کو اس کی فکر ہے۔ اس لیے جب بات انصاف کی ہو تو پھر حق کا ساتھ لازمی دینا ہے، پھر ہماری کوئی رائے جو ہے نا اس میں دوئی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر بس جب اللہ کی بات آ گئی، حق کی بات آ گئی، سچ کی بات آ گئی، تو پھر ہمیں حق اور سچ کے لیے گواہی دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا لازم ہے۔ اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ یہ کتنی زبردست اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے ایک مسلمان کو کہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کر انصاف نہیں چھوڑ دینا۔ اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ آیت تربیت بھی کر رہی ہے اور متنبہ بھی کر رہی ہے، وارن بھی کر رہی ہے مسلمانوں کو کہ گواہی امانت ہے، اور اس امانت کو پوری ایمانداری کے ساتھ ایک مسلمان لوٹاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول اللہ پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل کی، وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا، باللہ اللہ کا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے انکار کرے گا یا کفر کرے گا تو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب یہ آیت جو ہے یہ سورہ نساء کی بے حد اہم آیت ہے، اور یہ ایسی آیت ہے جو زاد راہ کی ٹوکری میں رکھ دینے والی آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جہاں رک کر ہم نے چند لمحے خاموشی کے ساتھ اپنے من میں جھانکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والا ایمان لایا ہے تو وہ مسلمان ہوا ہے نا، اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ ایمان لیا تو وہ ایمان ہوا ہے، ایمان والا ہوا ہے نا۔ وہ ایمان والے کی صف میں کیسے ہوا؟ وہ ایمان والے کی صف میں ایسے ہوا کہ وہ ایمان لایا۔ اب وہ ایمان تو لا چکا ہے، اب اس کو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ تو اس بات پر ہم نے غور کرنا ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والوں کی صف میں کھڑا کرتے ہیں، بھلے ہم کہیں کہ ہم ایمان والوں کی صف میں کہیں پیچھے کھڑے ہیں، چھپ کے کھڑے ہیں، لیکن بہرحال ہم اپنے آپ کو ایمان والوں کی صف میں ہی رکھتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اور ہر اس شخص کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اب ایمان تو لے، اب اور کس پر ایمان لانا ہے؟ اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو تم ایمان لو، یعنی ایمان پر جم جاؤ۔ جو ایمان تم لے کے آئے ہو نا اس پر ثابت قدمی اختیار کرو، استقامت اختیار کرو، جم جاؤ۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ ایمان تو انسان لے آتا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کو بچپن سے بتایا گیا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا اللہ ایک ہے اور تم نے یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اس نے گواہی دی، صبح شام وہ گواہی دیتا ہے، 5 وقت وہ مسجد میں بھی جاتا ہے اور جا کے وہاں اللہ کے حضور نماز بھی ادا کرتا ہے، باجماعت نماز بھی ادا کرتا ہے۔ بظاہر وہ ایمان والا ہے، لیکن کیا ہے کہ جب احکامات کی باری آتی ہے، جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کر لیتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جہاں کچھ آسانیوں کی بات آتی ہے وہاں وہ کر لیتا ہے، عبادت بھی وہ کر لیتا ہے، لیکن جہاں ڈٹ کر کھڑے ہونے کی بات آتی ہے، جہاں خواہشات نفس آتا ہے، جہاں ذاتی مفاد آتا ہے، جہاں اپنی اولاد آ جاتی ہے، مال آ جاتا ہے، اپنے عزیز و اقارب آ جاتے ہیں، اپنے محبوب رشتے آ جاتے ہیں، تو وہاں پر انسان جو ہے نا وہ خاموشی سے پھر اپنے ایمان کا سودا بھی کبھی کبھی کر لیتا ہے۔ تو کیا ہے یہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ وہ حکم یاد کرنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ باتیں اللہ کی مان لی اور بظاہر ایمان جو ہے اس کا لیبل ہم نے لگوا لیا، لیکن در حقیقت اندر باہر سے پورے کا پورا کیا ہوتا ہے، اندر باہر سب بھیگ جانا اسلام میں، سب اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لینا، یہ ہے ایمان والے کا ایمان لانا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایمان
ایمان والا سمجھ کے مطمئن ہو کے نہ بیٹھ رہے ہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد تو اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ سفر کب شروع ہوتا ہے مسلمانیت کا؟ سفر تو شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایمان لے آتا ہے۔ اس سے پہلے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، جب اس نے شہادہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اس نے اقرار کر لیا، مسلمان جو ہے نا وہ اقرار کر لیتا ہے اپنی زبان سے اور پھر تصدیق کرتا ہے اپنے دل سے۔ ٹھیک ہے، یہی ہے نا کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، تو بس وہ ایمان والا ہو گیا۔ اب اس کی پاسداری کرنا، اب تو صبح ہوگی تو ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے، صبح سے ہی ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو صبح نماز کے لیے ٹیسٹ شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایک لمحہ ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ایک لمحہ ہمارے گھروں میں، ہماری لائف میں، ہماری سوچوں میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں۔ مطلب اندر باہر ہمارے جو ہے نا ایک کشمکش جاری ہوتی ہے۔ تو اس کشمکش میں غالب کون آتا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور غالب ایمان والا ہی آتا ہے۔ جب ہمارے اندر کا شر سر اٹھاتا ہے تو ہمارے اندر کا جو نور ہے اس نے اس شر کو کچلنا ہے، اور یہ جنگ ہے جو مسلمان کی سانس اکھڑنے تک جاری رہتی ہے۔ اور اسی کو کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ہر وقت ہمارا ایمان جو ہے نا وہ بابا باہر ہی کھڑا رہتا ہے، وہ ہر وقت حالت اسی میں ہوتا ہے، حالت جنگ میں ہی ہوتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ تو کیا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں ان کی پوری کی پوری ہم نے پاسداری کرنی ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور پھر جو کتابیں ہیں، اور جو کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، اور جو کوئی ایسا وَمَن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا، کتابوں کا، رسولوں کا، اور یوم آخرت کا، تو اس کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹکتا ہی چلا گیا، بعیدہ، بہت دور، اور وہ بہت دور کی گمراہی میں جان پڑا۔ اب دیکھیں کہ ہم نے جتنا بھی قرآن کریم پڑھا ہے، اب تک ہم 5ویں سپارے کے آخر پر ہیں۔ اب تک ہم نے تقریباً 5 سپارے، یعنی یہ آخری ہے ہمارے 5ویں سپارے کا آخری لیکچر ہے، تو اب تک ہم نے جتنا بھی قرآن کریم پڑھا ہے، اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم ان 5 سپاروں کے معیار کا ایمان رکھتے ہیں؟ کیا جواب آتا ہے مجھے بتائیں۔ ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آئینہ ہم نے دیکھتے رہنا ہے، سیلف انالیسس ہم نے کرتے رہنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کہاں پر کھڑا ہے۔ کتاب پر ایمان لانا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا قرآن حق سچ کتاب ہے اور بس ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ کتاب پر ایمان لانا یہ نہیں ہے۔ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کتاب کے سارے احکامات پر ایمان لانا، ایک ایک حکم کتاب کا۔ کتنے احکامات ہیں کتاب میں؟ ہم نے ابھی تک 5 سپارے پڑھے، تو 5 سپاروں کے ہی اگر ہم احکامات کی لسٹ بنائیں تو کتنے احکامات ہیں؟ ان تمام احکامات کو منوعاً مان لینا، اور ان پر ارادے اور یقین کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ ان پر قائم رہنا۔ جب ہم سیلف انالیسس پر آتے ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اور رسول پر ایمان لانا کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ہم تک پہنچائی ہیں، ان تمام تعلیمات کو منوعاً مان لینا، سمعنا واطعنا۔ اسلام میں اگر مگر کچھ بھی نہیں ہوتا، بس جو ہے اسی کو ماننا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو اس سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں، ان سب کتابوں کو اللہ کی طرف سے سچ ماننا، اور جو ایمان کے معیار پر پورا نہیں اترتا اس کے لیے آیت کے آخری حصے میں بتا دیا گیا کہ پھر وہ ایسی گمراہی میں چلا گیا جو دور کی گمراہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی دے اور ہمارے ایمانوں کو تقویت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر انکار کر دیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا، پھر
اور بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، کفرن، کفر میں، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، تاکہ انہیں بخش دے، ولا لیہدیہم، اور نہ ہی ان کو ہدایت دے، سبیلا، سیدھے رستے پر۔ جو لوگ، جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ یہ آیت بھی امپورٹنٹ آیت ہے، اور یہ آیت بھی ہمیں اپنی زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے۔ یہ کچھ آیتیں ہیں نا جو ہمیں ٹپس پہ یاد رہنی چاہیے۔ ہم جتنا جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو میں ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کروا رہی ہوں، نوٹ کروا رہی ہوں کہ یہ آیتیں نوٹ کر لیں، اپنی ایک ڈائری ضرور بنائیں۔ ہم نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایک ڈائری اپنی ضرور بنائیں، اور اس ڈائری میں ہر صورت کی امپورٹنٹ آیتیں لکھ لیں کہ یہ زاد راہ ہے، اور وہ زاد راہ ایسا۔ زاد راہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سفر پر چلتے ہیں تو وہ ضروری سامان جس کے بنا ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اگر ہم سفر پر چل پڑے اور پرس گھر ہی چھوڑ جائیں تو کیا بنے گا ہمارا؟ کیا بنے گا بتائیں؟ تو بالکل اسی طرح جو زاد راہ جن آیتوں کو کہا جاتا ہے، یا جو آیتیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بنا پھر ہم بس ہمارا کچھ نہیں بچنا، تو ان آیتوں کو ہم نے اٹھا کے الگ سے رکھنا ہے، ان کی الگ سے ہم نے وقتاً فوقتاً ریویژن کرتے رہنا ہے۔ جب جب ہم کبھی فارغ ہوں ہم ریوائز کریں ان باتوں کو، ان احکامات کو، اور اینڈ میں ایک لسٹ بنائیں۔ دیکھیں اب تک آپ لوگوں کے پاس یقیناً ایک لسٹ بن چکی ہوگی، جن لوگوں نے اپنی ڈائری بنائی ہے یا جو لوگ اپنے نوٹس بنا رہی ہیں انہوں نے یقیناً یہ آیتیں جو ہے نا ان کی ٹپس پر ہوں گی کہ سورہ بقرہ کی کون کون سی آیت تھی زاد راہ، سورہ آل عمران کی کون کون سی آیت تھی زاد راہ، اور اب انشاءاللہ سورہ نساء ہماری ختم ہوگی تو اس میں کون کون سی آیتیں تھی زاد راہ، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو دو آیتیں آگے پیچھے آئی ہیں یہ دونوں آیتیں بھی زاد راہ کی آیتیں ہیں کہ ایمان، دراصل ایمان لانا کیا ہے، اور ایک ایمان والا ایمان کیسے لے کر کے آتا ہے، اور اگر ایک ایمان والا ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ ایمان والا ہو گیا تو پھر وہ کافر کیسے ہو گیا، اس نے کفر کیسے کر دیا، ایمان والے نے انکار کیسے کر دیا، ایمان والا نافرمان کیسے ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ وہ ایمان لایا، پھر وہ مطلب ایمان کے معیار سے نیچے اتر گیا، پھر وہ گمراہی میں چلا گیا۔ اچھا، پھر اس کو احساس ہوا، اس نے فوراً توبہ استغفار کی، پھر وہ دوبارہ ایمان والا بن گیا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اندر باہر اوپر نیچے مسلسل ہو رہا ہے۔ تو پھر اس مسلسل ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس مسلسل ہونے کی وجہ ہوتی ہے صحبت۔ اگر ایمان لانے کے بعد ہم نے اپنی صحبت نہ بدلی تو پھر ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ جب ہم ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے، جس وقت ہم قرآن کی روشنی اپنے اندر سمونے لگیں، تو پھر ہمیں سنگت چاہیے، پھر ہمیں دوستیاں چاہیے، پھر ایمان والوں کو اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والوں اکٹھے ہو جاؤ، اور اس کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اور کیا ہے کہ جب ایمان والوں کی دوستی میں ہوں گے تو سب کے ایک جیسے مسائل ہوں گے، وہ پھر سب اپنی جو جنگ ہے، اپنی ہر بندہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے نا، مختلف محاذوں پر لڑ رہا ہے، کہیں وہ اپنی ذات کے اندر لڑ رہا ہے، کہیں اولاد کے مسائل میں وہ الجھا ہوا ہے، کہیں اپنی خاندان کے مسائل میں وہ الجھا ہوا ہے، بہت سارے مسائل پر ہر انسان جو ہے نا وہ گتھم گتھا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کی خواہش نفس ہوتی ہے، ایک طرف زمانہ ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اس کا ایمان ہوتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر سنگت آپ نے نہیں بدلی، دوستیاں وہی پرانی ہیں، تو وہ پرانے دوست کیا کریں گے؟ آپ کو واپس کھینچ کے لے جائیں گے، وہ کہیں گے چل چھوڑ بنا، بس ٹھیک ہے، تھوڑی سی دنیا کی بھی سننی چاہیے تو آ جاؤ ادھر چلتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور ہم بھی پھر تھوڑا کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ چلیں کوئی نہیں، اتنا بھی اسٹرکٹ نہیں ہونا، تو ٹھیک ہے، پھر ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم واپس اپنے جب قرآن کھولتے ہیں اپنی تنہائیوں میں آتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اگر دوستیاں ہم نے بدل لی ہیں تو پھر ہم زمانہ تو تنگ کرتا ہے، حالات تو تنگ کرتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، نفس بھی تنگ کرتا ہے، رشتے بھی تنگ کرتے ہیں، تو یہ جنگ تو چلنی ہے، وہ تو چلتی رہے گی۔ لیکن جب سنگتیں اچھی ہوتی ہیں تو جب ہم بہکنے لگتے ہیں، جب ہم کمزور پڑنے لگتے ہیں، تو وہ سنگتیں جو ہے نا وہ ہمیں سہارا دے دیتی ہیں۔ اچھی دوستیاں، اللہ والوں کا ساتھ، دینداروں کا ساتھ پھر ہمیں ڈوبنے نہیں دیتا، پھر وہ ہمیں نکال لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم وہ روشنی
روشنی وہ قوت حاصل کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کیونکہ ہم سب ایک ہی طرح کے مسائل سے نبرد آزما ہو رہے ہوتے ہیں، ہم سب کی ایک ہی طرح کی جو چکیاں چل رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم سب اس تکلیف کو، کوئی گزر چکا ہوتا ہے، کوئی گزر رہا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اچھی ہمت اور حوصلہ مل جاتا ہے اور ہم اچھا سا اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دوستیاں وہی پرانی رکھیں اور پھر اس کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو بھی بچانا چاہیں، تو پھر اس کا اینڈ جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسی گمراہی کہ جو دور کی گمراہی، پھر بس پھر بچنے کی امید نہیں رہتی۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ اب یہاں منافقین کا ذکر آ گیا، منافقین کا ذکر آیا ہے اور پیچھے ایمان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایک ایمان ہے اور ایک نفاق ہے، اور ایک کیا ہے، ایک صریحاً گمراہ لوگ ہیں۔ تو صریحاً گمراہ کو تو ہم پہچانتے ہیں، ان کو تو ہم پہچانتے ہیں، ان کی تو ہم سنگت چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو نفاق والے ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جب نفاق والوں کو مخاطب بھی کرتا ہے تو ایسے نہیں کہتا کہ اے نفاق والو، اے منافقین، ایسے اللہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ ایمان والوں کی صفوں کے اندر گھلے ملے ہیں، رچے بسے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے کہہ کر ہی مخاطب کر رہا ہے، اور پھر آگے ان کے نفاق کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بظاہر ایمان کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ اب آگے جو ہے نا منافقین کے بارے میں ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سورۃ نساء جو ہے نا یہ 4 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور یہاں منافقین کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم پڑھیں گے آگے۔ جب ہم آگے جائیں گے 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی سورۃ توبہ، وہاں پر پھر منافقین کا کھل کے ذکر آیا، یہاں منافقین کی باتیں آئی ہیں، اور منافقین کی خصلتوں کی نشاندہی کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو، ابھی ہم پڑھیں گے آیتیں، کہ ان کو کہا بھی ہے کہ تم توبہ کر لو اور واپس پلٹ آؤ، لیکن آگے جب سورۃ توبہ آتی ہے تو پھر وہاں پر ان کے نفاق کا بڑا یعنی دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آیات نازل فرمائی ہیں۔ اب یہاں نفاق والوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ باتیں بڑی دھیان سے ہم نے پڑھنی ہیں، بڑے غور طلب یہ آیات ہیں کہ منافقوں کو اس بات کی خبر پہنچا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا، جن کی حالت ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ اور یاد رکھیں عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔ اب ہم پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ دوستی جو ہے نا، سچی دوستی، دلی دوست، جگری یار کون ہوگا؟ ایمان والا ہی ایمان والے کا سچا اور پکا دوست ہوگا۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پھر وہی مضمون جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اپنا جگری دوست مت بناؤ۔ وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو اپنا دوست مومنوں کے سوا، کافروں کے ساتھ دوستی صرف کس لیے رکھنی ہے؟ اگر ان کے ساتھ ہمارے کاروباری ریلیشنز ہیں، یا ہم ان کے ساتھ اس لیے دوستی رکھیں گے، ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم ان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، ہم اپنے ایمان پر، اپنے دین پر اتنی محنت کریں گے کہ ہم ان کے لیے روشنی بن جائیں، اور وہ اس روشنی سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کریں، اسلام کی طرف راغب ہوں، وہ دیکھیں کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ ہمارے کردار سے متاثر ہوں، اور اس کردار سے وہ کیسے متاثر ہوں گے؟ جب ہمارا کردار اتنا اچھا ہوگا، ہم اپنے کردار پر اتنی زبردست محنت کی ہوگی، ہمارا حسن اخلاق بہت اچھا ہوگا، تو پھر ڈیفینیٹلی کافر جو ہے نا، ایک نان مسلم جو ہے وہ اٹریکٹ ہوگا، کیونکہ اسلام میں بڑی قوت ہے، اسلام میں بڑی روشنی ہے، یہ روشنی ایسا ہے کہ یہ اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، اور یہ سوچ کر ہم ان کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں۔ اور دوستی کا مطمع نظر کیا ہوگا کہ ہم اس تک دین کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وجہ سے دوستی کرنا کہ ہم ان سے دوستی کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی، کیونکہ ساری عزت تو کافروں کے پاس ہے، ساری کی ساری جو اس وقت بھی اگر ہم دیکھا جائے تو آج کی دنیا میں بھی
جو ان کا سٹیٹس ہے وہ ہمارا تو نہیں ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ جو ان کا سٹیٹس ہے ہمیں ویسا سٹیٹس مل جائے، تو ہم بھی ہمارا تو اتنے غریب ملک سے تعلق ہے، تو ہم اگر ان لوگوں سے تعلق بنا لیں اور یہ ہمارے پکے دوست بن جائیں تو پھر کیا ہے کہ ہمارا بھی دنیا میں سٹیٹس چینج ہو جائے گا اور ہمیں بھی عزت مل جائے گی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور جو اللہ کے پاس ہی ہے وہ اللہ جسے چاہے دے، وہ ہماری چاہت سے نہیں ملنی، عزت اللہ دینے والا ہے اور ذلت بھی اللہ دینے والا ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ بھی بڑی خاص آیت ہے، اس کو بھی ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ جب ہم عزت کی طلب میں کسی عزت والے کے ساتھ جڑنے کے لیے تگ و دو کریں یا اپنے ایمان کا سودا کریں تو اس وقت ہمیں اس آیت کو یاد کر لینا ہے کہ عزت ساری کی ساری میرے رب کے لیے ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقینا اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں مومنین کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم نے وہاں نہیں بیٹھنا، یعنی ایسی جگہ پر بھی ایک مومن کا موجود ہونا اللہ کو گوارا نہیں ہے جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس آیت کو ہم تھوڑا سا آج کے زمانے کے تناظر میں رکھ کر سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ڈیوائس ہے یہ ہمیں سارا ٹائم دنیا سے کنیکٹ رکھتی ہے۔ اب اس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیٹھے، ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے ایمان والوں کی عیب جوئی کرنا، اللہ کے دوستوں کے عیب اچھالنا، اور ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے دوست عیب دار نہیں ہوتے، ان کے اندر یہ لوگ عیب نکالتے ہیں، خود سے نکالتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے اندر کوئی عیب ہوتا، ان میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اب ہم اس آیت کو آج کے زمانے کے تناظر میں رکھ کے دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ڈیوائس ہے یہ ہمیں پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کیے ہوئے ہے۔ جس طرح کی صحبت ہم چاہیں گے یہ ڈیوائس ہمیں مہیا کرے گی۔ اگر ہم اچھے لوگوں کو سننا چاہتے ہیں تو یہاں اس پر، اس انٹرنیٹ پر، اس سوشل میڈیا پر بہت اچھے اچھے الحمدللہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ موجود ہیں، جو جن کے لیکچرز ہم سنتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت رہنمائی بھی ملتی ہے، بہت اچھے اچھے لیکچرز بھی موجود ہیں۔ اور وہیں پر اسی سوشل میڈیا پر ایسی کچھ ہستیاں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، ایسے کچھ لوگ ہیں، ایسی کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ایسی ریلیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جہاں استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے اولیاء کرام ہیں، جو مطلب جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیں، وقف کر دیں، وہ لوگ ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ اسلام کے جو شعار ہیں، جو اسلام کے اصول اور قوانین ہیں، ان کا یہاں اسی سوشل میڈیا پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان کا نہ صرف مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء کیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں نت نئی جو ہے نا ویڈیوز، ریلز ہمارے سامنے آتی ہیں، اور بڑے دلائل کے ساتھ ان کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اسلام کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، جیسے چار شادیوں کی بات آ گئی، اور بہت سارے اسلام کے قوانین ہیں جن کے اوپر یہاں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگ بہت غلط انداز میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سننا یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے کہ ہم نے ان کی صحبت اختیار کر لی۔ کیوں؟ آج ہم ان کو سننے بیٹھیں گے، کل کو ہمیں ان کی باتیں ٹھیک لگنے لگ جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو
اور وہ ایسی باتیں کریں جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والی ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے وہاں بیٹھے نہیں رہنا، تم نے وہاں سے اٹھ کے چل پڑنا ہے، وہاں نہیں بیٹھنا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، وہاں ایمان والے کا رکنا نہیں بنتا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی ویڈیو ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا وہ کیا کہہ رہا ہے، نو، پھر وہاں رکنا نہیں ہے، پھر اس کو اسکرول کر دینا، اس کو گزار دینا، وہاں رک کے سننا نہیں ہے۔ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ کافروں نے کو تو جہنم میں جمع کرنے کا اعلیٰ اعلان اللہ کہتا ہے، اور جو نفاق والے ہیں، جو بظاہر ایمان کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، اچھا یہ جو لوگ ریلیں بنا رہے ہیں، یہ جو لوگ دین اسلام کے شاعر کا، دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، تو یہ بھی اپنے آپ کو دین کا داعی کہتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان ثابت کرتے ہیں، بہت بڑا ایمان والا ثابت کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ اپنے اوپر لبادہ تو ایمان والوں کا اوڑے ہوئے ہیں، لیکن کام وہ کر رہے ہیں جن کا قرآن میں صریحاً جن کاموں سے قرآن میں منع کیا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تانا دینے والے اور عیب چننے والے کی بربادی ہے۔ مطلب یہ کہ عیب سے پاک تو صرف انبیاء کرام کی ذات ہے، کوئی نہ کوئی نقص تو ہر انسان میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے، غلطیاں کوتاہیاں تو انسان سے ہو جاتی ہیں نا۔ تو یہ کہ اس غلطی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ معاف کر دو، درگزر کر دو، اور ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھک دو۔ مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کمفرٹیبل ہوتا ہے، مومن کا دوست ہوتا ہے، اور دوست کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈھک دینا، چھپا دینا، کہ کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو اس کو درگزر کر دینا، نہ کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ اور پھر یہ جو آج جو ہو رہا ہے وہ تو بہت خطرناک ہے کہ ویڈیوز کے ذریعے اور عجیب و غریب قسم کی طرف جو ہے نا اسلام کا ایک نیا ہی رخ بنا کے عجیب انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے اچھے لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایسی جگہ نہیں ہے، وہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جہاں رکا بھی جائے، جن کو سنا بھی جائے، جن پر کان بھی دھرا جائے۔ اگر ہم یہ آیت پڑھ چکے ہوں تو پھر ہم ایسی باتوں اور ایسی ویڈیوز اور ایسے بیانات پہ ہم کبھی نہیں رکیں گے، کبھی نہیں رکیں گے۔ اللہ نے کہا جہاں ایسی باتیں ہوں وہاں سے اٹھ جاؤ، جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں سے اٹھ جاؤ، پھر ان کی اور تمہاری کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی سنگت پھر رہ ہی نہیں جاتی، بس پھر ان کو چھوڑ دینا ہے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ومن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہیں بچایا تھا؟ پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہیں دے گا۔ الذین یتربصون، وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے انجام کا۔ منافقین کی دو رخی، یہاں اس آیت میں منافقین کی دو رخی روش کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، یعنی ان کا دین میں کوئی عقیدہ نہیں، جن کے لیے جینے اور مرنے کی تڑپ ان کے دلوں میں موجود ہو۔ ان کا دین صرف اور صرف دولت ہے، یہ اپنے ضمیر کو کسی حد تک بھی کچل دیں گے دنیا کی دولت کی خاطر، دنیا کی جاہ اور عظمت کی خاطر، دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر گزریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافقین کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جب بھی حق اور باطل کی آپس میں جو کشمکش ہے وہ ہوگی، آپس میں لڑائی ہوگی دونوں کی، تو ان میں سے ایک غالب آئے گا۔ اچھا، اب یہ
الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے انجام کار کا۔ یہاں منافقین کی ایک اور خصلت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ منافق جو ہوتا ہے چونکہ وہ ایمان والوں کی صف میں ہی گھسا ہوا ہوتا ہے تو وہ کھل کے تو مخالفت نہیں کر رہا ہوتا، وہ خاموش ہوتا ہے۔ اب وہ پلڑا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پلڑا کس کا بھاری ہوتا ہے۔ وہ جب یہ دیکھے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ فرنٹ لائن پہ تو ایمان والے لڑتے ہیں نا، فرنٹ لائن پر ایمان والے لڑے، ساری سختیاں تنگیاں ایمان والوں نے برداشت کی اور یہ خاموشی سے پیچھے رہے۔ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ اب غلبہ اور فتح مسلمانوں کو مل چکی ہے تو وہ بھاگ کے آ جائیں گے اور اپنی چرب زبانی کے ذریعے یقین دلائیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اب جو کچھ مال غنیمت ہے اس میں سے ان کو حصہ مل جائے، یہ ان کی کوشش ہوگی اور یہ اس مال غنیمت کے حصے کو لینے کے لیے ہر حد تک دلائل دے کے اپنے آپ کو سچا اور سچا ایمان والا ثابت کرنے پر تلے رہیں گے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ کسی مارکے پر ایمان والوں کو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑ گیا اور دوسری جانب جو کفار ہیں ان کو شکست، ان کو فتح ہو جاتی ہے تو ایسے میں یہ کیا کریں گے؟ اب مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے شکست جو ہے نا وہ اٹھا لی اور نقصان اٹھا لیا اور وہ تکلیف میں ہیں اور ان کا مال بھی جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا اور وہ بظاہر اس وقت یعنی قسم پرسی کی حالت میں ہے اور اس وقت جو کافر ہیں وہ اس وقت فتح کے جشن منا رہے ہیں تو انہوں نے ان کا کیا کام ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کے زخموں پر مرہم رکھیں، نو، یہ خاموشی سے ان کو چھوڑیں گے اور جا کے ایمان والوں کے گلے لگ جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم نے تو تمہارا ساتھ دیا، دیکھو ہم تو تمہارے پاس مخبریاں کیا کرتے تھے، ہم تو ان کی تمہیں آگے خبریں بتایا کرتے تھے، ہم نے تو بڑے موقع آئے جب ہم نے تمہیں بچا لیا، ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا، تمہارے لیے ہم نے جاسوسیاں کی اور دیکھو ہماری وجہ سے آج تم نے جنگ جیتی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ان کو اب جو ادھر مال غنیمت ادھر ان کے ہاتھ لگا ہے، جو کچھ ان کو مالی فائدے حاصل ہوئے ہیں یہ اب ان سے یہ فائدے اٹھائیں، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں، جدھر کا سورج چمکے گا یہ بس اسی کے قدموں میں چلے جائیں گے، ان کی اپنی کوئی وہ انڈیویجول حیثیت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پر بڑا ہی کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یعنی حق اور باطل کی جو مسلسل ایک کشمکش تھی، ہر وقت یہ جو مسلمانوں کے اس وقت کے حالات تھے وہ مسلمان مسلسل یعنی باہر کی جو یہ 4 ہجری میں یہ سورہ نساء نازل ہوئی ہے نا، تو اندرونی بیرونی ہر طرف ہی مسلمان جو ہیں وہ ان کی جنگی حالت تھی اور ایسے میں ان کا کیا تھا کہ وہ اس طاق میں ہوتے تھے کہ اگر تو مسلمانوں کو فتح مل جائے گی تو یہ مسلمانوں کے ساتھ جا کے مل جائیں گے اور مال غنیمت میں حصہ دار بن بیٹھیں گے، اگر خدا نخواستہ مسلمان ہار گئے تو یہ کیا کریں گے کہ یہ دوسری طرف جا کے پھر ان کے قدموں میں گر جائیں گے اور ادھر سے مالی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو اور ایمان والوں کو ہرگز راہ نہیں دے گا، کوئی رستہ پھر ان کو نہیں ملے گا، پھر یہ بچ نہیں سکیں گے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور وہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو۔ اب منافقین کا کیا خیال ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ کیا ہے کہ وہ خود ہی دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہوتی کہ وہ خود ہی دھوکے میں جا رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سستی کے مارے ہوئے، يُرَاءُونَ النَّاسَ، دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کو، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور وہ ذکر نہیں کرتے اللہ کا، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا۔ اب جو منافقین ہیں اب ان کے دلوں میں ایمان تو ہے نہیں، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کو نماز بڑی بھاری ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز تو عشق والوں کے لیے ملاقات کا بہانہ ہے۔ ایک جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، جس کو اللہ سے محبت ہوگی، وہ تو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب دوسری نماز کا ٹائم ہے اور وہ بھاگ کے اپنے رب کے حضور یکسو ہو کر کھڑا ہو جائے۔ تو نماز جو ہے مومنوں کے لیے کیا ہے؟ مومنوں کے لیے تو ملاقات ہے اپنے رب سے، اور وہ انتظار بھی کرتے ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں نماز کا۔ لیکن جس کے دل میں کوئی محبت ہی نہیں ہے رب کی، جو پہلے ہی بغاوت رکھتا ہے، اس کے لیے
یہ فرما برداری بڑی مشکل ہوتی ہے منافق کے لیے، نماز منافق پر بڑی بھاری ہوتی ہے، اس کو مشکل لگتی ہے، کیونکہ نماز ایک اچھا خاصا کام ہے نا، آپ نے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، وضو کر کے آپ نے یکسو ہو کے ایک جگہ پہ تھوڑی دیر ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے نا اپنے رب کے ساتھ، کسی سے اتنی دیر گفتگو بھی نہیں کرنی ہے، آپ کی توجہ بھی ادھر ادھر نہیں جائے گی، بس آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا، ایسا ہی ہے نا۔ اور اگر مردوں نے باجماعت پڑھنی ہے تو وہ بھی ایک پورا ٹائم اس پہ سپینڈ کرتے ہیں، تو کیا ہے کہ جو شوق والا ہے وہ تو شوق سے یہ کام کرتا ہے، اور جس کے دل میں نفاق ہے اس کے اوپر موت پڑ جاتی ہے، تو اللہ اسی ان کی جو سستی اور کاہلی ہے اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ نماز کے، اب وہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ایمان والے ان کو اپنی صفوں میں نہیں رہنے دیں گے۔ پرانے زمانے میں تو اس دور میں تو ہر شخص نماز پڑھتا تھا نا، دور نبوی میں تو ہر شخص نماز پڑھتا تھا، اور اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کے بارے میں یقین ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ اب یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ان کا نفاق جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آئے، تو اگر یہ کھل کر سامنے آ جاتا تو ان کو تو نکال دیا جانا تھا، مسلمانوں نے اپنی صفوں سے ان کو باہر دھکیل دینا تھا۔ اب انہوں نے شامل رہنا ہے مسلمانوں کے درمیان، تو ان کے لیے مجبوری ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے۔ پھر ان کی نماز کیسی ہوگی وہ یہاں بیان کر دیا کہ یہ سستی کے مارے دکھلاوے کی نماز پڑھیں گے۔ اچھا، اب جو ایک مسلمان ہے جب وہ نماز پڑھ کے ہٹتا ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ تھوڑی دیر وہ اللہ کی یاد میں بھی بیٹھے، اور وہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اللہ کی یاد میں، جتنا اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ یکسو ہو کے کچھ اذکار پڑھے گا، کچھ اللہ کی یاد میں یکسو ہو کر بیٹھے گا۔ تو یہ لوگ کیا کریں گے، یہ ادھر سلام پھیرا ادھر سلام پھیرا اور اٹھ کے بھاگیں گے۔ پھر ان کا دل نہیں ہے، یہ کہتے ہیں بس فرض ادا ہو گیا، اب ہمیں کوئی نہ روکے کہ ہم بیٹھ کے اللہ کو یاد بھی کریں، اور اگر ان کو کسی مجبوری کے تحت بیٹھنا بھی پڑ جائے تو یہ تھوڑا سا بیٹھیں گے۔ تو یہاں ان کی اس خصلت کو بھی کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو وہ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا۔ اب جو ان کی کیفیت ہوتی ہے، جو ان کی حالت ہوتی ہے، یہاں مذبذبین وہ تذبذب میں ہے، یعنی ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی اصل منزل کون سی ہے، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں۔ یعنی کفار تو ڈٹ کے سامنے آتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ بھی ڈٹ کے سامنے آتا ہے، اور یہ بیچارے لڑک ہی رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی طرف سے حجت قائم کر لو؟ یہاں پھر وہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تمہارے سچے دوست ایمان والے ہی ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقیناً بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ فی الدرک الاسفل، ایک تو جہنم کے بھی آگے درجے ہیں نا، تو جہنم میں جو سب سے نچلا درجہ ہے وہاں پر ہوں گے منافقین۔ یہ آیت لرزا دیتی ہے اللہ تعالیٰ، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو مطہر کر دے، پاکیزہ کر دے، ہر طرح کے نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ یہ دعا میں ہر صبح و شام کی اپنی دعاؤں میں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر طرح کے نفاق سے پاک کر دے۔ بہت خوفناک پیغام ہے ان کے لیے جن کے دلوں میں نفاق ہے، کہ نفاق والا دل جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اور وہاں وہ اپنے لیے کوئی مددگار بھی نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جرم بہت بڑا ہے، اس نے دھوکہ دینا ہے۔ اس نے کس کس کو دھوکہ دیا؟ اس نے ایمان والوں کو دھوکہ دیا، اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اللہ کو، اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ایمان والوں کو، اور اصل میں کیا ہے، وہ خود ہی دھوکہ کھا گیا اور خود ہی برباد ہو گیا۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں، تو یہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا
اجر دے گا۔ اب یہ باتیں کھول کھول کر اللہ نے بیان کر دی، ان کا ٹھکانہ بھی بیان کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے اپنے بندوں کے لیے وا کر دی، اور اللہ نے ندا بلند کی۔ کیا بلند ندا کی؟ اللہ نے کیا صدا بلند کی؟ کیا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود جنہوں نے توبہ کی، یعنی وہ پہلے ان کے دلوں میں نفاق تھا، وہ منافقین کے دوست تھے، پھر جب اللہ کے احکامات ان تک پہنچ گئے تو وہ تائب ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی، وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اللہ کو، وَأَخْلَصُوا، اور خالص کر لیا اپنا دین صرف اللہ کے لیے، اور وہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ عنقریب مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اب انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے ساتھ پھر اگلا کام کیا، یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی توبہ کر لی اور پھر عمل وہی کیا، توبہ بھی کرنی ہے اور اگلا کام کیا، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ جب یہ دونوں کام کیے تو تیسرا کام کیا ہے، اپنے ہر عمل کو خالص کر دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ تین کام جب ہو گئے تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ ان کو مومنوں کی صف میں شامل کر لے گا، اور مومنوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کا انداز جو ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا بعذابکم، تم کو عذاب دے گا، یعنی اللہ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو کسی قسم کا بھی عذاب دے۔ اللہ کہتا ہے کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر، ان شکر تم، اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم، اور ایمان لائے۔ اب دیکھیں یہاں ایمان لانا اور شکر ادا کرنا دونوں باتیں اکٹھی آئی ہیں، یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ایمان والا کبھی ناشکرا نہیں ہوتا۔ جب دل میں ناشکری کے جذبات ابھرنے لگیں تو کرنے کا کیا کام ہے؟ کرنے کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں۔ یہ ناشکری کس بات کی علامت ہے؟ ناشکری جو ہے یہ دل کے نفاق کی علامت ہے۔ ناشکرہ انسان کیا ہوتا ہے؟ ناشکرہ انسان یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ وہ راضی نہیں رہنا چاہتا، اللہ کی نعمتوں جو اس کو دی گئی ہیں ان کو بھول کے جو کمی ہے زندگی میں اس پر وہ ناشکری کرنے بیٹھ گیا۔ اب یہ بات جو ہے نا شکر گزاری اور ایمان یہ دونوں اکٹھی آئی ہیں، اور ان دونوں کا یہاں اکٹھے آنا ایک لمحہ فکری ہے، کیونکہ پیچھے بات ہو رہی تھی، پچھلی آیت میں کیا بات ہو رہی تھی کہ منافق جو ہے جب وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور وہ کوشش کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مومنوں کی صف میں شامل کر لے گا۔ اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں سزا دے کر کیا کروں گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ۔ تو ایمان لانے کے لیے ایمان والے کی صفت کیا ہے؟ ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو بھی ہم نے اپنی زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنا ہے۔ ایک تو اللہ کے احکامات پر معترض ہونا، یہ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ یہ بھی دل میں نفاق کی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی ہم نے کیا پڑھی کہ ناشکری، یہ بھی دل کے نفاق کی نشانی ہے۔ اس کو بھی یہ دو باتیں ہم نے امپورٹنٹ ہیں اور ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اور زاد راہ کی ٹوکری میں کیوں رکھنا ہے؟ تاکہ جب جب یہ ہمارے اندر پیدا ہونے لگیں تو ہم رک جائیں اور ہم اپنی اصلاح کے لیے اپنی کوششیں اور بڑھا دیں، کیونکہ یہ جو ایمان کی جنگ ہوتی ہے نا، یہ جو ایمان کا سفر ہوتا ہے، اس کی جیت اور ہار کا فیصلہ اینڈ لائن پہ ہوتا ہے۔ اور اینڈ لائن کون سی ہے؟ موت کا وقت۔ یہ موت تک یہ کوشش ہم نے جاری رکھنی ہے، اور جتنی ہماری کوششیں تیز ہوتی جاتی ہیں شیطان اور نفس کے حملے بھی اتنے ہی تیز ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ وہ دشمن کیسے کیسے ہم پر حملہ ور ہوگا اور ہم نے کیسے کیسے اپنے دشمن سے بچنا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم پھر اپنے زاد راہ کی ٹوکری تیار کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ ساری کی ساری ٹپس موجود ہوں جنہیں ہم نے پکا ازبر کیا ہوا ہو کہ یہ باتیں ہیں جو میں نے یاد کی ہوئی اور میں نے ان پہ قائم رہنا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا
علیما، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور اللہ علم والا ہے. بے شک صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. الحمدللہ یہاں آیت 147 پر ہمارا 5واں سپارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے اور ہمارا آج کا درس قرآن بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں. اور آج 131 سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. ہم جو آیتیں آج پڑھی ان کا ایک دفعہ بامحاورہ. آیت 131. زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم میں سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے. اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے. اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. جو شخص دنیا کے ثواب کا طلبگار ہے تو یاد رکھو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے والدین کے یا رشتہ دار عزیزوں کے. وہ شخص اگر امیر ہو اور وہ شخص اگر فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کا زیادہ تعلق ہے. اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف کو مت چھوڑ دینا. اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان رکھو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہے ایمان لاؤ. جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جان پڑا. جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ راست سمجھائے گا. منافقین کو اس امر کی خبر پہنچا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے. جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر وہ کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. اور یہ لوگ آپ کے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ آپ کو فتح دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم آپ کے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہیں بچایا تھا؟ پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہیں دے گا. بے شک منافقین اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہی سے ان چال بازیوں کا بدلہ لینے والا ہے. اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام سی کرتے ہیں. وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف. اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے. اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافقین یقیناً جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے. ناممکن ہے کہ تم ان کا کوئی مددگار پاؤ. ہاں، جو سچی توبہ کر لیں اور اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا
علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ کریم، جو قرآن پاک پڑھا گیا اس میں کوئی غلطی رہ گئی الفاظ کی ادائیگی میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں یا سمجھانے میں میرے مالک، تو اپنی رحمتوں سے معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔